الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت نبی الا خیر بین الدنیا والآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی عبادت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا پیغمبر کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ پوری کائنات سے
مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر، ثانی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور اپنی عبادت میں جس طرح وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ ذات اپنی تمام تر صفات میں اکیلا ہے۔ اس کی کسی بھی صفت میں مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت حیٌ ہے، حیٌ، زندہ، حیٌ قیوم، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ صرف ہمارے رب کی صفت ہے، اور ہمیشہ قائم رہنا یہ بھی صرف ہمارے رب کی صفت ہے۔ اور پوری کائنات کو تھام کے رکھنا، پوری کائنات کی حفاظت کرنا، یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ تو اللہ کی اس صفت میں دنیا کا کوئی شخص، مخلوقات میں سے کوئی ہستی، بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ رب العزت کی شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی تمام تر صفات میں یکتا ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت میں، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کسی ہستی کو اللہ کے کسی اولو العزم پیغمبر یا کسی فرشتے اور کسی بزرگ اور ولی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ پرلے درجے کا مشرک کہلا سکتا ہے، لیکن اس کو موحد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کو نہ اپنی ذات میں شراکت پسند ہے، نہ اپنی الوہیت، عبادت، اور نہ ہی اپنی صفات میں شراکت داری پسند ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ وہ اکیلا ہے، موت آنا یہ الہ ہونے کی نفی ہے، یہ خالق و مالک اور رب ہونے کی نفی ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی
قسم میں سے ہے۔ یہ موت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہمارے خالق کو مالک کو نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ حی ہے، الحی القیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ، نیند تو درکنار، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے سینہ بھی نہیں آتی۔ سینہ کیا ہے؟ اونگ، ہلکا سا نیند کا جھٹکا، نیند کا ایک جھونکا بھی ہمارے خالق کو مالک کو نہیں آتا۔ یہ اس کی صفات کے خلاف ہے۔ تو ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ قائم رہنا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی اس صفت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد، تمام قسم کا توکل صرف اور صرف اس ذات میں رکھو۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آنی، جسے کبھی موت نہیں آنی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئے گی، نہ آتی ہے نہ آئے گی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا میں جو پہلا خطاب کیا تھا، جو پہلا میسج دیا تھا، جو پہلا پیغام کائنات کے سامنے رکھا تھا، اس پیغام کا آغاز انہوں نے اسی سے کیا تھا۔ من کان منکم یعبد اللہ، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت میں کائنات کا کوئی شخص بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں، اس کائنات میں آنے والی ہر ہستی، ہر انسان، ہر زیرو، ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات کی ہر ہستی کو موت آنی ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکتا، مضبوط ترین کلوں میں چھپ جائے، وہ موت سے اس کو کبھی تحفظ نہیں مل سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ تم اس موت سے نہیں بھاگ سکتے، وہ مسلمہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط ترین کلوں میں چھپ جاؤ، وہ موت تمہیں پھر بھی دبوچ لے گی۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو موت نہیں آنی، وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسی پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کا اعلان ہے کل من علیہا فان، صرف انسانیت ہی کی بات نہیں ہے، صرف زیرو کی بات نہیں ہے، صرف جنات کی بات نہیں ہے، کل من علیہا فان، اس کائنات کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہستی نے باقی رہ جانا ہے، وہ ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ هُوَ الْآخِرُ
وہ آخر میں ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، وہ آباد تک رہے گا۔ یہ میرے رب کی صفت ہے، یہ میرے خالق کی صفات ہے۔ هو الظاہر ولیس فوقہ شیء، وہ سب پر غالب ہے، اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کی قوت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا سلطہ نہیں ہے۔ هو الباطن ولیس دونہ شیء، وہ باطن ہے، اس کے ماتحت کوئی ایسی ہستی بچنے والی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی صفات، میرے رب کی ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام ہستیوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے انبیاء علیہم السلام سب سے عظیم تر ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے دلوں کو جھانکا، پوری انسانیت کے دلوں کو پرکھا، پوری انسانیت کے دلوں کا امتحان لیا، اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نبوت کا تاج عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پسندیدہ دلوں کو چنا۔ وہ انبیاء تھے، وہ رسول اللہ تھے، وہ عظیم تر تھے، اللہ نے ان کو عظمتوں سے نوازا تھا، نبوت کے تاج پہنائے تھے، مقام و مرتبہ پوری انسانیت پر انہیں عطا کیا تھا۔ وہ پوری انسانیت میں سے افضل ترین مخلوق اللہ کے نبیوں کی ہے، اللہ کے رسولوں کی۔ اور وہ انبیاء بھی اس دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی۔ کسی نے 1500 سال کی زندگی اس دنیا میں بسر کی، 1500 سال کی، 1500 سال کی زندگی، 950 سال نبوت کی زندگی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو پورا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو فوت کیا، ان کی روح کو قبض کیا، اور ان کو اپنے پاس جنت میں اعلیٰ مقام میں پہنچا دیا۔ کوئی پیغمبر 100 سال تک زندہ رہا، اللہ کے انبیاء اس دنیا میں آئے، گزر گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس پیغمبر سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے، سید ولد آدم سے پہلے، پوری کائنات کے سردار سے پہلے، سید الاولین والآخرین سے پہلے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، رسول اللہ آئے تھے، اپنی شان اور عظمت اور رفعت و مقام کے ساتھ آئے تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، وہ انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، جنت کے اپنے اعلیٰ محلات اور بنگلوں میں پہنچ گئے، اونچا رتبہ اور مرتبہ پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تمام پیغمبر فوت ہو گئے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس زمین سے زندہ اٹھایا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو روح اور جسم سمیت اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت لے گیا، اور اس کے حقائق اللہ نے بیان کیے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا، روح اور جسم سمیت اٹھایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا ہے لہذا ان کو موت نہیں آنی، نہیں۔ انہ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، دمشق کی مسجد کے منارے پر فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ انہ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم حکما و مقسطا و عدلا، وہ حاکم بن کے آئیں گے، عادل حکمران بن کے آئیں گے، ایک منصف بن کے آئیں گے، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ،
جزیے کو ختم کر دیں گے. دو آپشن رہ جائیں گے انسانیت کے پاس، کائنات کے پاس صرف دو آپشن رہ جائیں گے. جزیہ اور ٹیکس دے کے کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا. ایک ہی صورت ہوگی، یا اسلام کو قبول کرو یا پھر ہماری تلواروں کا مقابلہ کرو. وہ جزیے کو ختم کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر حاکم بن کے، عادل بن کے اترے. تمام انبیاء اس دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ قرآن ہے. ہمارے پاس قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس ناول نہیں ہے، ہمارے پاس بزرگوں کے قصے نہیں ہیں. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن ہے. ہمارے پاس سید ولد آدم کا چھوڑا ہوا فرمان ہے. ترکت فیکم امرین، میرے پیغمبر نے دنیا کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، و سنتی، آقا نے کہا تھا. دوسری میری سنت ہے، میرا فرمان ہے، میری حدیث ہے. یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں. یہ قرآن کھول کے دیکھو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اللہ نے پیغمبروں کی موت کو بیان کیا ہے. پیغمبروں کو موت آنا کوئی ان کی توہین نہیں ہے. پیغمبروں کو موت آنا یہ ان کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہے، یہ ان کی رفعت اور ان کی بلندی میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے، اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے. جس طرح پہلے انبیاء اس دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، جنت کے اپنے اعلیٰ محل میں چلے گئے. بعینہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے، سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر تھے. بڑی عظمت تھے، بڑی رفت ہے، بڑی شان اور بڑا مقام لے کر اس دنیا میں آئے، جن کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، جن کو امام الانبیاء بنایا گیا. آپ اس دنیا میں آئے 63 سال کی زندگی بسر کی. جاؤ دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار کرے کہ میرے آقا کی عمر 63 سال نہیں تھی، میرے آقا نے اس زمین پر اس دنیا میں 63 سال کی زندگی بسر کی ہے. 63 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو، آپ وفات پا گئے. لوگوں نے آج اپنی طرف سے لفظ ایجاد کر لیے ہیں وصال فرما کے. وصال کہاں ہے؟ وصال کا لفظ کہاں ہے؟ جاؤ کتاب و سنت کی ورگردانی کر کے دیکھو، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، آقا علیہ السلام کی ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھو. میرے آقا کی وفات کے بارے میں دنیا حدیث کی کتاب میں کہیں وصال کا لفظ دنیا کا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. یہ اپنے بنایا ہوا عقیدہ ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے. قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ میرے پیغمبر کو کفار مکہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ جب فوت ہو جائیں گے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. نعوذ باللہ. انہوں نے کہا آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہماری اولادیں موجود ہیں، ہمارے بیٹے موجود ہیں، درجنے بیٹے تھے ان کے. انہوں نے کہا ہماری اولادیں ہیں، ہمارا نام زندہ رہے گا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کئی لحاظ سے تسلی دی. اس لحاظ سے بھی تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے میرے پیغمبر آپ غم نہ کریں، آپ کے یہ دشمن جو کہتے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا، میں ان کے نام مٹا دوں گا. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کے خاندان مٹ جائیں گے، ان کے قبیلے مٹ جائیں گے. پھر آپ نے کہا حالانکہ قیصر فلا کسری بعدہ، قیصر ختم ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. قیصر ختم ہوگا،
کسرا ختم ہوگا ان کے نام و نشان مل جائیں گے۔ اے پیغمبر آپ کے نام لینے والے قیامت تک آپ کا نام لیتے رہیں گے، آپ کے نام کو اونچا کرتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ ایک اور جواب دیا، وہ کہتے تھے پیغمبر آپ نے فوت ہو جانا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر یہ غلط کہتے ہیں، آپ نے تو فوت نہیں ہونا، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اے میرے پیغمبر آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو اس کائنات میں ہمیشگی نہیں دی۔ یہ قرآن ہے، یہ سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء کو اٹھانا، ترجمے سے پڑھنا، اللہ رب العزت نے کھول کھول کے حقیقتوں کو بیان کر دیا تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، تاکہ کوئی غلطی میں نہ رہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، اس دنیا میں دوام کسی کو نہیں دیا۔ افإن مت فهم الخالدون، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے فوت ہو جانا ہے، آپ نے فوت تو ہونا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی چلے جانا ہے، انہوں نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دوام نہیں بخشا، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ اسی حقیقت و وقت کو واضح کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انکا میتن، انکا میتن وانہم میتون۔ کبھی تو قرآن کھول کے دیکھنا، کبھی تو کتاب کو جو غلافوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کو نکال کے اس کتاب کی برگردانی تو کرنا، اس کتاب کی تلاوت تو کرنا۔ قرآن نے کوئی سمجھوتا نہیں رکھا، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے انکا میت وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر بے شک یقیناً انکا حرف تاکید لگایا ہے، کاف خطاب کا ہے، انکا میتن، پوری انسانیت کو خطاب نہیں کیا، اس میں پوری دنیا کو خطاب نہیں کیا۔ اس آیہ میں میرے رب نے صحابہ کو خطاب نہیں کیا، انکا میتن، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے یقیناً فوت ہو جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ آپ کے دشمنوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، آپ نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ لوگوں نے کس سے کہانیاں بیان کر کے، بزرگوں کے اشعار پڑھ پڑھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا اور آپ کی حیات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، شعر پڑھ پڑھ کے، اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ کے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اور انہی آیات کو جاؤ ان آیات کی تفاسیر کو کھول کے دیکھو، کتب حدیث کی ورد گردانی کرو، صحیح البخاری اٹھاؤ، صحیح المسلم کھولو، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند ابو یعلا، طبرانی، مسند احمد، موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ، طبرانی اوسط کبیر، جاؤ کتب حدیث کو اٹھاؤ، کتب تفاسیر کو اٹھاؤ، ان آیات کی تفسیر پڑھ کے دیکھو۔ یہی آیات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مجمع میں پڑھی تھی جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور لوگ حواس کھو بیٹھے تھے۔ جناب صدیق آئے، میرے آقا کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں
اور کیا کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ جب تک زندہ رہے عمدہ زندگی آپ نے پائی، بے مثال زندگی پائی۔ اے میرے آقا آپ نے بے مثال اعلیٰ زندگی بسر کی ہے۔ وَطِبْتَ مَيِّتًا، آج آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آج اعلیٰ انداز سے، پاکیزہ اور بہترین انداز سے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ پریشان تھے، عمر بن خطاب تلوار تھامے کھڑے تھے، کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، میرے پیغمبر کو کوئی نہ کہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، جو کہے گا میں اس کو فوت کر دوں گا۔ میرے پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے فوت ہوئے ہیں، میرا پیغمبر دوبارہ زندہ ہوگا اور ان منافقین کی گردنیں کاٹے گا جو آج خوشی منا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس دن میرے پیغمبر کی وفات ہوئی تھی اس دن منافقین نے خوشی منائی تھی، یہود و نصارہ خوش ہو گئے تھے، انہوں نے خوشی منائی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، علامہ حیثمی مجمع الزوائد میں لا کے اس کی سند کو تحسین کی ہے۔ طبرانی کے الفاظ ہیں، ان المنافقین استبشروا بموت رسول اللہ، عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی جماعت نے میرے آقا کی وفات پہ خوشی منائی تھی۔ حوالہ میرے ذمہ، استبشروا بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کہتے تھے میں ان کی گردنیں کاٹوں، میرا پیغمبر زندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر بیٹھو، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ منبر پہ آئے، خطبے کا آغاز کیا اور خطبے کا آغاز ان لفظوں سے کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے سید ولد آدم پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدا قد مات، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ قد مات، قد مات حضرت وصال کے لفظ کہیں نہیں ہے، قد مات یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، دنیا کا کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ جناب صدیق کا خطبہ تھا، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ کسی کے اندر پاور نہیں، اللہ کے فضل سے کسی کے اندر جرأت نہیں۔ مائیکل کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جو جناب صدیق کے اس خطبے کا انکار کر سکے اور کہے کہ یہ خطبے حدیث میں نہیں ہے۔ جناب صدیق نے صحابہ کے مجمع میں جناب عمر تھے، جناب عثمان موجود تھے، جناب علی المرتضیٰ موجود تھے، جناب عباس موجود تھے، تمام صحابہ کے مجمع میں یہ خطبہ پیش کیا تھا، ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر جناب صدیق نے قرآن کی آیات کی بارش برسا دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے قرآن کی آیات کثیر تعداد میں پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ حیران تھے جب جناب صدیق نے اس آیات کو پڑھ کے ثابت کیا کہ میرے پیغمبر کو موت آ سکتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ
ओहद के मैदान में उतरी थी। जब ये अफवाह फैल गई थी कि आका अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो कुछ सहाबा ने तलवारें फेंक दी थी कि अब लड़ने की क्या जरूरत है। जिस हस्ती के लिए हम जाने दे रहे थे, जब वो हस्ती ही नहीं रही, अब लड़ने का क्या फायदा है। लेकिन बाद में पता चला ये अफवाह थी। हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। उस वक़्त अल्लाह ने ये कुरान में ये आयत नाज़िल कर दी थी। ये आया मुबारक उस वक़्त जबरील लेकर आ गए थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सहाबा को खबरदार कर दिया, फरमाया मेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उलुल अज़म पैगंबर है, अजीम तरीन पैगंबर है, बड़ी शानों वाला, रिफतों वाला, मुकाम वाला पैगंबर है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल, इससे पहले भी कई पैगंबर इस दुनिया में आए, फौत हो गए, दुनिया से चले गए। अफाइमात, इसने भी फौत हो जाना है। अफाइमात, अगर ये पैगंबर फौत हो जाए, औ कोतिला, या शहीद हो जाए, तो इन कलब तुम आला काबिकुम, तो तुम इस्लाम छोड़ दोगे। ऐ पैगंबर के सहाबा, क्या तुम दीन छोड़ दोगे? क्या तुम पैगंबर के लाए हुए मनहज से पीछे हट जाओगे? अगर मेरे पैगंबर की वफात के बाद तुमने दीन छोड़ दिया तो तुम नुकसान उठाओगे, कभी भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त। साहबा ने इसको याद किया था, उनके ज़हनों में थी। लेकिन यक बार की जब ये खबर मिली नबी अलैहिस्सलाम की वफात की, तो उनके ज़हनों से ये आयत महव हो गई थी। जनाब सदीक ने जब खुतबे में पढ़ी, सबकी जबानों पे वो आयत जारी हो गई थी। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जो मस्जिद नबवी में मेरे सदीक का खुतबा सुन रहा हो और उसकी जबान पर ये आयत जारी ना होगी। सब इस आयत को पढ़ने लग गए थे। उमर बिन खत्ताब पुकार उठे, ऐ अबू बकर, अहाज़ा फी किताबिल्लाह, ये जो आयत आपने पढ़ी है ये कुरान में है? कहाँ कुरान में? फिर उस वक्त यकीन हो गया कि मेरे पैगंबर फौत हो गए। फिर कमर के बल गिर गए, फिर पाँव ने साथ देना छोड़ दिया था। जनाब उमर बिन खत्ताब का वजन उठाने से इनकार कर दिया था। ये वो आयत थी जो जनाब सिद्दीक ने पढ़ी थी। तो मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम 63 साल की जिंदगी इस दुनिया में बसर करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए, और अपने जन्नत के आला बंगले में, हमारा अकीदा सुनो, हमारा मनहज, मेरे आका ये दुनिया छोड़ गए, दुनिया से चले गए और अपने जन्नत के आला महल और बंगले में पहुंच चुके हैं। आला महल में, वो महल अल्लाह ने मेरे पैगंबर को दिखाया था। आपके साथ जबरील भी थे, आपके साथ मीकाईल भी थे। दोनों फरिश्तों ने सारी रात मेरे आका को जन्नत की सैर करवाई, महल्ला दिखाए, बंगले दिखाए। एक बड़ा शानदार महल देखा। फरमाया, जबरील ये बंगला और महल किसका है? फरमाया, आका ये आपका महल है। आका अलैहिस्सलाम ने चलना शुरू कर दिया, उस मकान की तरफ कदम बढ़ाए। जबरील अमीन ने कहा, आका आप रुक जाएं, अभी आप इस महल में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? इन्नहु बाकिया उम्रुन, बाकिया लका उम्रुन, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, सही बुखारी के अल्फाज, ये नहीं अपने बाप से सुना था, दादे से सुना था, अपने बड़ों से सुना था, नहीं, अल्लाह के फजल से ठोस दलाल है हमारे पास। फरमाया, आका
इन्नहु बाकी अला का उम्रुन, आपकी उम्र अभी बाकी है, आपकी उम्र अभी बाकी है। जब तक आपकी उम्र मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक आप अपने इस महल में नहीं आ सकते। वइज़ा तकमलता, जब आप अपनी उम्र को मुकम्मल कर लेंगे, बलगता मंजिलता का, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आपकी उम्र जब मुकम्मल हो जाएगी आप अपने इस महल में आ जाएंगे। ये सही बुखारी के लफ्ज़। मेरे आका की कुल उम्र 63 साल थी। 63 साल जब वो मुकम्मल हुई, मेरे महबूब पैगंबर अपने जन्नत के आला महल में चले गए, अपने आला महल में पहुंच चुके हैं। जनाब अबू बकर और जनाब उमर एक सहाबिया के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम भी उसके पास आया करते थे। वो रो रही थी, फरमाने लगे क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में जिस शाहाना अंदाज में, जिस अजीम मुकाम के साथ रहते थे, अपने जिस महल में चले गए हैं, वो मुकाम ऐसे भी आला है, वो अरफा है, वो ऊंचा है, क्या तुम्हारा यकीन नहीं? वो कहने लगी हाँ अबू बकर उमर, मुझे यकीन है कि मेरा पैगंबर पहले से भी ज्यादा अजमत वाले मुकाम में चला गया, आला मुकाम में चला गया। कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हूं कि अब वही का आना बंद हो गया है। अब जमीन पर जबरील ने आना बंद कर दिया है, अब हमारे पास आसमान की खबरें नहीं आती। ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है, ये रिफत है। बाकी रही बात कब्र की, कि कब्रों में जो जिंदगी है, कब्र की जिंदगी का इनकार कोई नहीं करता। हमारा अकीदा सुनो, हमारा मैनेज सुनो। कब्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को एक जिंदगी दी है। याद रखें, दुनिया का जो शख्स भी फौत होता है वो दुनिया छोड़ जाता है, दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो कब्र में चला जाता है। उसकी रूह नेक है तो इल्लीयीन में चली जाती है, और अगर वो बदनेक है, काफिर मुशरिक बिदती है, उसकी रूह सिज्जीन में चली जाती है। लेकिन उसकी रूह का इस जिस्म के साथ एक ताल्लुक रहता है। वो ताल्लुक कैसा है? ये बरज़ख है, ये आखिरत है, ये दुनिया नहीं। कुरान कहता है मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून, क़यामत के दिन उठने तक ये बरज़ख में चले गए। ये बरज़खी मुकाम है। कब्र में जो जिंदगी है वो एक जिंदगी है, उस जिंदगी का इनकार कोई नहीं कर सकता। हर एक को वो जिंदगी मिलती है, लेकिन वो जिंदगी कैसी है, उस जिंदगी की कैफियत क्या है, उस जिंदगी का मामला क्या है, दुनिया का कोई शख्स इस जिंदगी को नहीं जानता। वो आखिरत है, आखिरत, वो दुनिया नहीं है। क्योंकि मेरे पैगंबर ने कहा था इन्नल कब्रा अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा। कब्र दुनिया की मंजिल नहीं है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। ये आखिरत है, आखिरत, ये दुनिया नहीं है। कब्र में एक जिंदगी है, हर बंदे की है। अंबिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी कायनात की तमाम लोगों की जिंदगियों से आला जिंदगी है। मोमिन की जिंदगी, कब्र की जिंदगी कैसी है? आम मोमिन की, कि रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ये कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। जिंदगी है,
لیکن یہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ کافر کے لیے بھی زندگی ہے۔ کافر کے لیے کیا زندگی ہے؟ حفرۃ من حفر النار، کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے، اس کو بھی زندگی ملتی ہے، رسوا کن زندگی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعونی پڑے ہیں، جدھر بھی پڑے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہے، صبح بھی اس پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی اس پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، صبح بھی اس پر عذاب برسایا جاتا ہے، شام بھی عذاب برسایا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک زندگی ہے، لیکن یہ ذلت والی زندگی ہے، یہ رسوائی والی زندگی ہے۔ مومنین کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں، وہ قبر کی زندگی ہے۔ ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو پتا نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آخرت ہے۔ یہ مومنین کی زندگی ہے۔ اب نبیوں کی زندگی، وہ تو تمام مومنوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ تمام اہل ایمان سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہ آخرت کا مقام ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ لیکن وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی اسلام نے نہیں کہا۔ اٹھائیں صحیح بخاری کو، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کیا فرمایا کرتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر سے یہ سنا کرتی تھی، آپ کہا کرتے تھے کہ انہ لا یموت نبی، کوئی پیغمبر بھی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ خیر لہ، ہر پیغمبر کو موت سے پہلے اللہ اختیار دیتا تھا۔ اختیار کیا دیتا تھا؟ خیر لہ بین الدنیا والآخرہ، اسے یہ اختیار دیا جاتا تھا، دنیا میں اور رہنا چاہتے ہو، جتنے سال تم رہنا چاہتے ہو ہم اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں جانا چاہتے ہو؟ آخرت میں۔ ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ فرشتہ ان کے پاس یہ پیغام لے کر آیا، جب اس نے موت کا نام لیا تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصے میں آ گئے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا تو اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا صحیح البخاری میں، اے میرے رب، ان عبدک موسیٰ، تیرا بندہ موسیٰ وہ فوت نہیں ہونا چاہتا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، آنکھ صحیح کر دی، بھیجا جاؤ میرے پیغمبر کو کہو زندہ رہنا چاہتے ہو، ایسا کرو کسی بیل کی پشت پر، کسی گائے کی پشت پر ہاتھ پھیرو، اس کی کمر پہ جتنے بال ہوں گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، میں اتنے سال تمہاری عمر زیادہ کر دوں گا، اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ فرشتے نے آ کے بتایا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے، تم دنیا میں زیادہ دیر رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کیا مالک الموت، میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال میری عمر بڑھ جائے گی، جب میں اتنے سال زندگی بسر کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الموت، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، تجھے پھر موت آئے گی،
कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कायनात में आने वाले हर शख्स को मौत आनी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ओ कायनात के लोगों, हमारा अकीदा सुनो, एक जात है जिसको बका है, वो अल्लाह की जात है, उसने हमेशा रहना है और किसी ने हमेशा नहीं रहना। ये कुरान का अकीदा है, ये पैगंबर ज़ीशान तमाम सहाबा का अकीदा है। अब मूसा फिर मौत आएगी, कहा कि ऐ मलकुल मौत, अपने रब को कहो अगर मौत ही आनी है तो फिर अभी आ जाए, फिर अभी आ जाए, मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद करता हूं। ये इख्तियार दिया जाता था मेरे पैगंबर को भी। वफात से पहले बार बार दरवाजा खटखटाया जा रहा था। आपकी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा दरवाजा खोलती थी, कोई नजर नहीं आता था, वापस आ जाती थी, थोड़ी देर बैठती, फिर दरवाजा खटखटता, फिर सईदा उठ के जाती, वापस आ जाती। मेरे आका ने कहा, आ मेरी लख्त जिगर फातिमा, पता है ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? फरमाया मेरे अब्बा जी कौन है? फरमाया ये मलकुल मौत है। जबरील मेरे पास आके खड़ा हुआ है, वो कह रहा है आका, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा है, वो आपसे इजाजत मांग रहा है, आप उसको आने की इजाजत देते हैं या आप और लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, कुछ और साल आप रहना चाहते हैं? फरिश्ता इजाजत मांग रहा है मेरी बेटी, और मैंने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया है। ऐ मेरी लख्त जिगर फातिमा, मैंने जबरील को कह दिया कि अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, इसका कोई तर्जुमा तो करके आपको सुनाए। अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, मैं अपने आला दोस्त के पास जाना चाहता हूं, मैं अपने आला दोस्त के पास जाना चाहता हूं। बेटी, मैंने अपने रब की रफाकत को पसंद कर। बेटी रो पड़ी, मेरे आका ने सीने से लगाया, कहा फातिमा रो नहीं, तू सबसे पहले मुझे जन्नत में मिलेगी। आज के बाद तेरी मेरी मुलाकात खत्म है, अब तेरी मेरी मुलाकात मेरी बेटी जन्नत में होगी, जन्नत में। ये किस्से कहानी नहीं है, ये सही बुखारी है। फरमाया सबसे पहले तेरी मेरे साथ मुलाकात ऐ फातिमा तेरी होगी। फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, आका इस दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा क्या कहा करती थी? कहा करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे थूक को और मेरे आका के लवाबे दैन को इकट्ठा कर दिया। किस दिन इकट्ठा किया और कैसे इकट्ठा किया? अब्दुर्रहमान मिसवाक लेकर आए थे, मेरे आका ने मिसवाक की तरफ देखा, बोलने की ताकत नहीं थी। सईदा आयशा समझ गई, अब्दुर्रहमान से मिसवाक लिया। आयशा फरमाती है मैंने उस मिसवाक को चबाया, चबा के नरम किया ताकि मेरा पैगंबर उस मिसवाक को कर सके। मैंने मिसवाक को नरम किया, उस मिसवाक पर मेरा थूक मेरा लवाब लगा, फिर वो मिसवाक मेरे महबूब पैगंबर ने अपने मुंह में डाला, उस मिसवाक के साथ वो मिसवाक किया। मेरे रब ने मेरे थूक को मेरे आका के लवाबे दैन को इकट्ठा कर दिया। और किस दिन इकट्ठा किया? आखिरु यौमिन मिन दुनिया, उस दिन मेरे आका का दुनिया का आखिरी दिन था। लोगों, उस दिन के बाद मेरे पैगंबर दुनिया में नहीं आए। आखिरु मिन दुनिया, ये आयशा फरमाती है
صحیح بخاری ہے، آخر من الدنیا، وہ دنیا کا آخری دن تھا، وہ اول یوم الآخرہ، وہ آخرت کا پہلا دن تھا۔ اس دن دنیا کا آخری دن تھا، آخرت کا پہلا دن تھا۔ اس دن میرا پیغمبر دنیا چھوڑ گیا، آخرت میں چلا گیا۔ تیرا مولوی کہتا ہے، سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرا پیغمبر اس دن دنیا کا آخری دن بسر کر کے اس دنیا سے اپنی شان اور عظمت کے ساتھ رخصت ہو کے جنت کے اعلیٰ محل میں پہنچ چکا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، خرج من الدنیا، میرا پیغمبر دنیا سے چلا گیا، فارق من الدنیا، دنیا چھوڑ گیا، اپنے جنت کے اعلیٰ محل اور بنگلے میں چلا گیا ہے۔ تو قبر کی بات میں نے کی ہے، قبر کی زندگی ہر ایک کو ملی ہے، مومنوں کو اعلیٰ زندگی ملی ہے، ان کی قبریں جنت کا باغیچہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی قبریں وہ مومنوں کی قبروں سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے۔ قبر کی زندگی کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ آخرت ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی۔ وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ایک اور اشکال کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں، اپنے شہداء کے بارے میں کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ قرآن ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جنت کا پھل ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ احد کے میدان میں جب صحابہ شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال کے جنت میں اللہ نے چھوڑ دیا اور کہا، شہیدو یہ جنت تمہاری ہے، اس جنت میں تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ وہ شہید جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں جنت کا پھل کھا کے آگے ان قندیلوں میں آگے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو مقام دیا۔ شہید ایک دن کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے جو دنیا میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی عیش و عشرت دے دی ہے، کیسی موجیں دے دی ہیں، تو وہ اور زیادہ جہاد کرے۔ جب انہوں نے یہ تمنا کی، اللہ نے یہ قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ تو اللہ کے ہاں عظمتیں پا گئے، عظیم زندگیاں پا گئے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی تو ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن بل احیاء، وہ ایک عظیم زندگی پا گئے، وہ جنت کی زندگی پا گئے، وہ ناز و نعمت کی زندگی پا گئے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ شہیدوں کو اللہ نے ایک دن جھانکا، شہیدوں سے پوچھا، او شہیدوں کیا چاہتے ہو؟ تم میرے دین کے لیے کٹے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں، نہیں، کچھ مانگو، مانگو کچھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مانگنا پڑے گا، اللہ نے فرمایا، کہا مانگو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ ارجینا فی الدنیا،
ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ شہید کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ دنیا میں بھیج دے کس لیے؟ تاکہ نقتل فی سبیل اللہ، ہم تیرے راستے میں دوبارہ کٹیں، دوبارہ جہاد کریں، کٹنے کا مزہ پھر آئے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے شہیدوں، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جو آ جاتا ہے وہ دنیا میں دوبارہ جا سکتا۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ جن کو اللہ نے زندہ کہا ہے وہ جنت میں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں نہیں جا سکتے، جو آ جائے وہ دوبارہ نہیں جاتا۔ یہ ہے عقیدہ جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ بے شمار دلائل ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں اور احادیث کی برگردانی کریں، اللہ آپ کو عقیدے کی سمجھ دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے صاف ستھرے پاکیزہ عقیدے پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو ایمان اور عقیدہ توحید پر موت دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، آپ کی تابع داری میں اللہ ہمیں موت دے، اور تمام صحابہ، تمام اولیاء کی سچی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر